گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اس پیارے سلسلے خوشبوئے کلام رضا میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ کلام سنتے ہیں، اور ساتھ میں پھر ان کی مختصر سی تشریح بھی سنا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا سیدھا سا فارمیٹ ہے، ہمارے ساتھ ایک نعت خواں اسلامی بھائی ہوا کرتے ہیں جو ہمیں امام عشق و محبت کے پیارے پیارے کلام کو ترنم کے ساتھ سناتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کی رونقوں کو بڑھانے کے لیے مولانا علی رضا مدنی صاحب موجود ہیں، جن کی آواز میں انشاءاللہ ہم کلام رضا سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں کون سا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جس کلام کو ڈسکس کریں گے وہ بڑا ہی پیارا، عشق و محبت میں ڈوب کر کے لکھا گیا خوبصورت کلام ہے۔ یوں تو امام عشق و محبت ہیں ہی عاشقوں کے امام، آپ کے ہر کلام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی خوشبو مہکا کرتی ہے۔ اس کلام میں بھی امام عشق و محبت نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ امام عشق و محبت نے اس کلام کے اندر جو کلمات استعمال فرمائے ہیں ان میں سے اکثر کے میننگز تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ امام عشق و محبت نے ایک لفظ استعمال فرمایا، نقص۔ نقص کا معنی ہوتا ہے عیب، کمی، کھوٹ، اور دوسرے مصرے میں امام عشق و محبت نے لفظ خار کو یوز کیا، اس کا معنی ہوتا ہے کانٹا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس شعر کی وضاحت کچھ یوں بنتی ہے، امام عشق و محبت عشق و کیف کی وادی میں ڈوب کر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آقا کریم کا حسن ایسا کمال رکھتا ہے، ایسا کمال رکھتا ہے کہ وہاں عیب کا، کمی کا ہونا تو دور کی بات، اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور مزید فرماتے ہیں دنیا کا ہر پھول اپنے ساتھ کانٹا رکھتا ہے، دنیا کی ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، لیکن مدینہ طیبہ کے اس پھول کی
کیا بات ہے کہ یہ پھول بغیر کانٹے کے ہے اور یہ ایسی شمع رسالت ہے جہاں دھواں موجود نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اس شعر کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر بہت اچھے اسکیل میں بیان فرمایا ہے۔ امام عشق و محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن کی تعریف کر رہے ہیں جس کے بارے میں صحابہ اکرام یوں بیان کرتے ہیں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ، یعنی آقا کریم جیسا سہرا نہ ہم نے آپ سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، یعنی آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں گیا، بلکہ کیسے دیکھا جاتا؟ آقا کریم تو خود فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایک جگہ فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری حیت پر نہیں ہوں۔ ایک جگہ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آقا کریم کے اسی حسن کو بیان کیا جس کو حضرت حسان بن ثابت رحمت کچھ یوں بیان کرتے ہیں، الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، جس کا مفہوم امام عشق و محبت کے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن ہے، آقا کریم کا ہر عضو با کمال ہے، آپ کا چہرہ با کمال ہے، آپ کی آنکھیں با کمال ہیں، آپ کے کان با کمال ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کی عظمت دیکھیں، آپ کے کان بھی عیب سے پاک ہیں۔ کان کا عیب یہ ہے کہ وہ دور کی باتیں نہ سن پائے، میرے آقا کریم تو ایسی دور کی باتیں سن لیتے ہیں، خود فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں تو وہ دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حضرت عباس نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا اسلام لانے کا باعث آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بنا، ہوا یوں کہ میں نے دیکھا رأیتک فی المہد، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی شان یہ ہے آپ جدھر انگلی اٹھاتے ہیں چاند ادھر ہی جھک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بیان فرماتے ہیں انی کنت احدثہ ویحدثنی، کہ میں چاند سے باتیں کیا کرتا، چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا۔ فرماتے ہیں واسمع وجبتہ حین یسجد تحت العرش، جب عرش کے نیچے چاند سجدہ کرتا ہے تو میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سن لیتا ہوں۔ آقا کریم کے کانوں کا حسن یہ ہے کہ آپ عرش کے نیچے کیے جانے والے سجدے کی آواز کو بھی سن لیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے کان کا کمال سنا، آپ کی آنکھوں کا حسن دیکھیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَٰذِهِ، پس میں اسے اور قیامت تک جو اس میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا کمال ہے کہ آپ قیامت تک کے ہونے والے واقعات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دل پر ہونے والے خطرات کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی، بے شک مجھ پر تمہارا خشوع و خضوع بھی پوشیدہ نہیں رہتا ہے، اور خشوع و خضوع ظاہر سی بات ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی کیفیت کو بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و کمال عطا کیا گیا کہ آپ کا ہر عضو اپنے کمال کی معراج پر ہے۔ آپ کی آنکھیں با کمال ہیں، آپ کے نین با کمال ہیں، آپ کی چشمان مبارک با کمال ہیں، آپ کے مبارک ہونٹ با کمال ہیں، آپ کے مبارک کان با کمال ہے۔ اس لیے تو امام عشق و محبت کیف و مستی اور سرور کے عالم میں فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ امام عشق و محبت مزید فرماتے ہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی یہ دل و جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ امانی اس کا مطلب ہے آرام۔ امام عشق و محبت اس شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا عیش، دل کا آرام، دل کا چین، یہ سب کچھ آقا کریم کے قدموں سے مل جاتا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو آقا کریم کے قدموں سے نہیں ملتی، اور وہ چیز ہے نہیں۔ یعنی جب بھی مانگا جاتا ہے، جب بھی سوال کیا جاتا ہے، آقا کریم عطا کر دیتے ہیں، عاشقوں کو راحت دل بھی دیتے ہیں، عاشقوں کو راحت جاں بھی بخشتے ہیں، عاشقوں کو دنیا اور آخرت کا سکون بھی عطا کرتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے جو آقا کریم کے در سے نہیں ملا کرتی، وہ ہے لفظ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کو امام عشق و محبت نے بیان فرمایا کہ آقا کریم ایسے سخی ہیں، ایسے سخی ہیں کہ ہر چیز عطا کرتے ہیں، دنیاوی جاہ و جلال بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں۔ ہاں کبھی آقا کریم کسی سائل کو لفظ نہیں عطا کرتے، سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ مزید امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ، مشکل الفاظ کے معنی۔ امام عشق و محبت نے
اس مصرے میں ایک لفظ استعمال فرمایا، نثار۔ نثار کا مطلب ہوتا ہے قربان۔ میں نثار تیرے کلام پر، یعنی میں قربان تیری گفتگو پر۔ سخن، سخن کا معنی ہوتا ہے بات۔ اور دوسری جگہ جو امام عشق و محبت نے لفظ سخن کو استعمال کیا وہ ہے اعتراض کے معنی میں۔ پہلی جگہ جو سخن استعمال ہوا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ یہاں سخن کا مطلب ہے یعنی آپ کا کلام وہ کلام ہے جس میں سخن نہ ہو، یعنی جس میں کسی کو بات کرنے کی، کلام کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ مزید فرماتے ہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام کے اندر آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور آپ کے بیان کو بیان فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جیسے با کمال ہے، ایسے ہی آپ کی باتیں بھی با کمال ہے، آپ کا کلام بھی با کمال ہے۔ جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی صلاحیت عطا کی ہے، کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر سما جانا، یعنی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بظاہر ایک جملہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اندر معانی و بیان کا ایسا چشمہ لیے ہوا ہوتا ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو گویا کہ ایک سمندر بھر جائے اور اس کی تشریح مکمل نہ ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں با کمال نہ ہو؟ رب تبارک و تعالی تو آپ کے کلام کی قسمیں اٹھاتا ہے، قسمیں یاد فرماتا ہے۔ اور مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام با کمال کیوں نہ ہو؟ کیونکہ رب تبارک و تعالی آپ کے کلام کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ جو بھی بولتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے، کلام تو رب تبارک و تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ اسی کے حسن کو بیان کرتے ہوئے امام عشق و محبت کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ آگے فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ، مشکل الفاظ کے معنی۔ امام عشق و محبت نے ان مصروں میں ایک لفظ استعمال فرمایا بخدا، اس کا مطلب ہے خدا کی قسم۔ ایک جگہ فرمایا مفر مقر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ کو اور مقر کہتے ہیں جائے پناہ کو۔ امام عشق و محبت نے ان اشعار میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے بارے میں کیا نفیس گفتگو فرمائی ہے۔ کہتے ہیں قسم اللہ کی، یہ بات بہت پکی ہے کہ خدا کا دروازہ
وہی ہے جو مصطفیٰ کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے علاوہ نہ کہیں امن و قرار نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم نعمت پہلے حضور ہی کے پاس آتی ہے، پھر حضور اس کو مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں، اور اگر کسی کو حضور کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملا تو سمجھ لے کہ اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں بھی کچھ نہیں۔ اور قرآن کریم میں اس بارگاہ کے حوالے سے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے لوگو اگر اپنی جان پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے تو رب تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ آگے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، اہانتوں سے مراد ہے توہین گستاخیاں، کھلے بندو اس کا مطلب ہے علل اعلان، جرأتیں اس کا مطلب ہے بہادریاں۔ امام عشق و محبت ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے کوئی کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اس طرح کی اہانتیں اور توہینیں اور گستاخیاں کرنے والوں کو امام عشق و محبت ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ اہانتیں اور توہینیں کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں محمدی ہوں، فرماتے ہیں ہاں تو محمدی نہیں ہے، تو محمدی نہیں ہے۔ محمدی یعنی آقا کریم کا سچا امتی وہی ہے جو آپ کے حسن کو بیان کرتا ہے، آپ کے کمال کو بیان کرتا ہے، آپ کی ذات کو ہر عیب سے اور ہر کمی سے دور رکھتا ہے۔ گویا کہ امام عشق و محبت اس شعر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرماتے ہیں پیارے آقا کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی
تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یعنی محمدی وہی ہے، سچا امتی وہی ہے جو آقا کریم کی شان میں گستاخیاں نہیں بلکہ اپنے مولا کے حسن کا ڈنکا بجاتا ہے، اپنے آقا کی شانیں بیان کرتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھولے بندو اس پہ یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بڑی محبت کے ساتھ امام عشق و محبت کے کلام کو خوبصورت طرز کے ساتھ اور اس کی مختصر سی وضاحت کو سن رہے ہیں۔ امید ہے ایمان کو جلا مل رہی ہوگی، ایمان کو تازگی محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے اور پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے اسی کلام کے بقیہ اشعار کی تشریح اور توضیح کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔